وغیرہ نہیں ہوتی، بڑا مشکل ہوتا ہے اوقات میں نکلنا، گھر سے نکلنا اور مسجد کی طرف جانا جو ہے۔ تو اندھیرے میں مسجدوں کو جانے والے قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سن لیں۔ طبرانی میں آتا ہے کہ جس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ اور آپ پھر خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کا اکرام کرے گا۔ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اتنا بڑا وہ بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا بندوبست کرتا ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، من تودع فی بیتہ احسن الوضوء ثم آت المسجد فہو ظاہر اللہ، جس نے اچھی طرح اپنے گھر میں وضو کیا اور مسجد کی طرف آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، مہمان بن کے آیا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، بین الکفر والاسلام جو ہے فاصل اس کی کیا ہے، حد فاصل جو ایک درمیان میں ایک جو لکیر ہے، سمجھ لیں کہ اس طرف اگر نماز نہیں پڑھتے وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کریں، اس کو نماز کا حکم دیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے کہتے ہیں مار لگا کر نماز پڑھیں، اس کو زبردستی نماز پڑھائیں 10 سال کا جب بچہ ہو جائے۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص اس کے راوی ہیں۔ بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان جیسے طاغی اور باغی لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ روایت آتی ہے ابن حبان، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو قرآن پڑھ کر اسے بلا دے اور نماز پڑھے بغیر سو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرات، ہم بعض اوقات تھکے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو جی صبح پڑھ لیں گے، عشاء کی بھول جاتے ہیں، چلو جی ایسے ہی سو جاتے ہیں، کئی نمازیں گزر جاتی ہیں جی، سوئے پڑھے جی، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، نماز جو ہے پڑھنا ہے، اور جو ہم نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، بچپن میں جو ہم نے قرآن یاد کیا ہے اس کو نہ بھولیں، یا کبھی بھی یاد کیا ہے زندگی میں، یا حفاظ کرام جو ہیں ہمارے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو بار بار ریوائز کریں اور اس کو مت بھولیں، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھ کے، جو قرآن پڑھ کے اسے بلا دے اور بغیر نماز پڑھے سو جائے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ایک حدیث ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے جاؤں اور ان تمام گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ خواتین اور بچے بھی اس میں جل جائیں گے۔ یہاں تک جو ہے وعید آئی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے ترمذی میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، اور جو شخص اس سوال میں کامیاب ہوگا اس سے آگے سوال پوچھے جائیں گے، ورنہ راستہ دوسری طرف۔ یہ جو یہاں سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اگر نماز خراب نکلی، نماز کے بارے میں کچھ معاملہ خراب ہو گیا تو بندہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔
اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اس کے اعمال نامے میں کوئی نوافل موجود ہیں، نوافل سے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے۔ تو اس لیے نوافل بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے ہمیں۔ عزیز ساتھیو، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں بتایا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز اہم ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے۔ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کی جائے۔ آج کل جو فیشن ہے آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں، رکوع میں جاتے ہیں تو جو بدن ان کا ننگا دکھائی دینے لگتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں جو ایسا فیشن ہو گیا کہ کپڑے جو بالکل شرٹ بہت اوپر ہوتی ہے اور پینٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے، اور کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جو ہے نا وہاں نماز یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے جو ہے ننگا بندہ آپ کے سامنے جو ہے سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کی جائے، طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھا جائے، وضو کریں اور مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ اپنی پیشانی اور اعضائے وضو سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ یہ اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے نور کو اور بڑھائیں۔ کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح وضو کریں، اگر کونیوں تک کرتے تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اس کے، تاکہ آپ کی کوئی جگہ خشک نہ رہے جو امپورٹنٹ جگہیں ہیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور قرآن کی یہ آیت جو تھی اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ لکھ دی گئی ہے، تم پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو آپ سب کچھ بلا کے نماز کی طرف چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جو ہی اذان ہوتی تھی آپ پورے گھر کو بھول جاتے تھے اور سیدھا مسجد کا رخ کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جو ہے یہ بالکل جو ہے ہم سے بیگانے ہو گئے۔ آپ امہات المومنین فرماتی ہیں نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے، البتہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک جہنم سے برات کا پروانہ اور دوسرا نفاق سے برات کا پروانہ، یعنی منافقوں میں اس کا نام نہیں شامل ہوگا اور وہ جہنم سے جو ہے بری ہو جائے گا، دوزخ سے بھی بری ہو جائے گا۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود جماعت کے لیے دوڑ کر آئیں، اور جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی صف خالی ہوتی ہے، پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آخر میں جا کے بیٹھ گئے، آگے کی صفیں خالی ہیں، ہم آگے بالکل نہیں۔ لیکن الحمدللہ کئی مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے، اذان سے پہلے لائن باہر لگتی ہے کہ پہلی صف میں کون آ کے بیٹھے گا۔ الحمدللہ ہمارے محلے کی مساجد جو 2-3 مساجد جو ہمارے قریب ہیں وہاں پہ پورا یعنی کہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، اذان سے پہلے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ پہلی صف ہمیں مل جائے۔ تو یہاں بھی اہتمام کریں آپ۔ عزیز ساتھیوں، نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود کا خاص خیال رکھیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ انڈین اور پاکستانی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ رکوع سجود کا خیال نہیں کرتے۔ رکوع میں گئے ایک دم سے کھڑے پورے ہوئے ہی نہیں، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے سے ایک دم سے بیٹھے قعدے میں بیٹھے اور پھر جو ہے پراپر بیٹھے ہی نہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں تاکہ آپ کا کچھ وقت لگے۔
اللہم اغفر لی ورحمنی وعدنی وجبرنی وعافنی، یہ دعا موجود ہیں اس طرح کی جو ہے. اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے سیدھی راہ پر چلا، میری شکستہ حالی دور فرما، مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ اے اللہ اس کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے. اور جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شخص نماز کا چور ہے. صحابہ کرام چونک اٹھے کہ نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے. لوگوں نے پوچھا نماز میں کیسی چوری؟ فرمایا رکوع اور سجدے ادھورے ادا کرنا. رکوع اور سجدے ادھورے ادا کرنا یہ نماز کی چوری ہے. اذان سنتے ہی فوراً وضو کریں، مسجد میں پہنچ جائیں. اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمساتے ہوئے نماز کے لیے چاہنا منافقوں کی علامت ہے، جیسا کہ پہلے جو ہے بات